بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے حضور حاضری ہو مگر میرے حبیب سے پیار کے ساتھ۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو کہ جو گناہگار نہ ہو، مگر ہم نے کسی نبی کا گناہ نہیں کیا۔ ہماری گردن پر کسی نبی کا حق نہیں ہے۔ زلیخا کی گردن پر نبی کا حق تھا۔ زلیخا نبی کی قصوروار تھی، جی زندان میں ڈلوا دیا، قصور بھی خود کا، حجرے میں بلایا بھی زید صاحب خود، دروازوں پہ تالے ڈلوائے کہ جائیں گے تو کیسے جائیں گے، کنیزیں بھی ملی ہوئی ہیں اور باہر سے تالے ڈال کے چلی گئیں۔ 7 دروازے، حجرے پر حجرہ، حجرے میں حجرہ، اس کے بعد ایک اور حجرہ، اس کے بعد ایک اور حجرہ، پھر جا کے زلیخا کا حجرہ۔ قرآنی واقعہ نہیں ہوتا تو میں بیان نہیں کرتا جی، اور قرآن نے بھی اسے احسن القصص کہا ہے۔ قرآن میں واقعات بہت ہیں مگر قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے اس سے اچھا واقعہ نہیں ہوا جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ہوا۔ 7 کمروں کے بعد زلیخا کا حجرہ، باہر سے تالے ڈال کے چلی گئیں۔ ادھر حضرت یوسف جب تنہا رہ گئے، مڑ کے دیکھا تو سب جا چکی تھی، اکیلی زلیخا کے سامنے کھڑے۔ زلیخا نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف نے اللہ سے پناہ مانگنے کا اعلان کیا، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اسے بھی یاد آیا کہ وہ بھی کسی کو اللہ مانتی ہے۔ تو حجرے میں جو بت رکھا ہوا تھا نا، بیڈ سے بستر سے چادر کھینچی اور وہ بت کے اوپر ڈال دی۔ اچھا، یہ جو حضرت یوسف نے جیسے کہا نا اللہ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اسے یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بار بار اذان کہو تاکہ کسی کو یاد آ جائے کہ اللہ ہے۔ یہ اذانوں کا فلسفہ بھولے ہوئے انسانوں کو یاد دلانے کے لیے بار بار اذان کہو۔ اور پھر جب اسے یاد آیا تو اس نے ایسا کیا، جب چادر ڈال دی، چادر پھینک دی اپنے معبود کے اوپر، یعنی جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا کیا کیا یہ تم نے، کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے پھر یہ کیا کیا؟ کہ میں نے چادر ڈال دی۔ وہ اللہ ہی کیا جو چادر میں چھپ گیا۔ جی حضرت یوسف نے فوراً فرمایا تم نے اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ ہر حال میں ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر مڑے دروازے کی طرف۔ کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں۔ یہ آیت اللہ خمینی کا بڑا حسین جملہ ہے، ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت یوسف مڑے دروازے کی طرف، جیسے دروازے کے قریب گئے اس طرف سے دروازے کا تالا ٹوٹا اور آگے بڑھے، آگے کا دروازہ جو اس طرف سے تالا ڈلا ہوا تھا وہ ٹوٹا۔ نجیب بھائی تیسرے دروازے کا تالا ٹوٹا، تالے ٹوٹتے چلے گئے، یوسف بڑھتے چلے گئے۔ جس اللہ نے 6 دروازوں کے تالے وقت پر توڑ دیے، وہ 7ویں دروازے کا تالا بھی توڑ سکتا تھا، مگر وہ یہ بتانا چاہتا ہے میں مدد کرتا ہوں مگر آزمائشوں کے ساتھ، امتحانوں کے ساتھ۔ میری مدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہاری آزمائش نہیں لوں گا۔ 7ویں دروازے کا تالا نہیں ٹوٹا اور وہاں سے کنیز پہنچ گیا عزیز مصر، بادشاہ مصر، وزیر اعظم صاحب، جن کے گھر کمرے کی طرف دروازہ جا رہا تھا۔ کنیز ان کو کیا کہتی، پتا تو اسے بھی تھا کہ یہ کیا کر کے آئی ہوں میں، مگر اس نے کہا کھولو دروازہ۔ جب دروازہ کھولا تو یہی منظر بنا کہ حضرت یوسف باہر نکل رہے ہیں، زلیخا پیچھے دوڑتی آ رہی ہے۔ اسی اسنا میں زلیخا نے حضرت یوسف کے گریبان پر، کالر پر ہاتھ رکھا۔ وہ باہر نکل رہے تھے، وہ کھینچ رہی تھی، پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔ توجہ چاہوں گا، یہ منظر دیکھا عزیز مصر نے تو اپنی بیوی سے تو پوچھا نہیں کہ کیا کر رہی تھی،
جی حضرت یوسف سے کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت یوسف فرمانے لگے میں اپنی کیا صفائی دوں، میرا گواہ تو اللہ ہے۔ زلیخا سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ حملہ کرنے آیا تھا۔ آپ نے دیکھا بھائی، دھیمے سے کہہ رہا ہوں جی، دھیرے سے کہہ رہا ہوں جی، خواتین سے دوستی رکھیے گا مگر ڈرے ڈرے رہیے گا۔ وہ خاتون ماں ہو، وہ خاتون بیوی ہو، وہ خاتون بیٹی ہو، یہ جو ہے نا، یہ کبھی بھی بدل جاتی ہیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی یہ میرے کمرے میں، میرے حجرے میں آیا تھا۔ تو اب کیا کہیں حضرت یوسف؟ اس لیے کہ کوئی بھی نہیں، سب عورتوں کی مانیں گے، سب عورت کی مانیں گے، سب عورتوں کی ہی مانیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ مرد نے ایسا نہیں کیا ہوگا، تم نے ایسا کیا ہوگا۔ اب حضرت یوسف نے فرمایا میرا گواہ تو اللہ ہے۔ جب حضرت یوسف نے اپنے توکل کا اعلان کیا نا، اس شور شرابے میں بھگدڑ میں کنیزیں، غلام سب جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو 2 ہجروں کے بعد زلیخا کی بہن اپنی بہن زلیخا سے ملنے آئی ہوئی تھی، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی آنے لگی، جب باہر نکلنے لگی تو بچے نے اسی وقت رونا شروع کر دیا۔ بہت دیر سے سو رہا تھا چین سے، مگر جیسے ہی یہ باہر آنے لگی وہ رونا شروع ہو گیا۔ تو اس نے کیا سوچا، کیا سمجھا؟ اس وقت میں جو اسے سمجھ میں آئی وہ یہی سمجھ میں آئی کہ اسے کی گود میں اٹھا لوں، اسے روتے ہوئے کوئی باہر لے جاتی ہوں، جا کے دیکھوں تو یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس بچے کو گود میں اٹھا کر باہر لے آئی اور ساتھ کھڑی ہوئی سن رہی تھی باتیں کہ عزیز مصر جو ہے وہ زلیخا سے اور حضرت یوسف سے بات کر رہا ہے، بچہ گود میں ہے۔ جیسے ہی حضرت یوسف نے فرمایا نا میرا گواہ تو اللہ ہے، یاد رہے اللہ نے معصوم بنایا ہے تو حفاظت بھی وہی کرے گا، اللہ نے عصمت دی ہے تو عصمت کی حفاظت بھی وہی کرے گا، اور اللہ کا کام اللہ کا ہے۔ خبردار اللہ کے کاموں میں مشورہ نہ دینا، اللہ کا کام اللہ کا کام ہے۔ غار میں نبی تھے، مکڑی نے جالا تنا کہ نہیں ہے، بستر پہ نبی نہیں تھے، اللہ نے علی کو لٹوا کر کہا نبی ہے۔ اللہ کا کام دیکھیے، خانہ کعبہ کو ہاتھیوں کا لشکر گرانے آیا تھا۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ خانہ کعبہ کو ہاتھیوں کا لشکر گرانے آیا تھا۔ اللہ ہاتھیوں کے مقابل اگر ہاتھی بھیج دیتا نا تو دشمن کی طاقت کو تسلیم کر لیتا۔ دشمن کی جیت ہی یہ ہوتی ہے کہ تم اسے دشمن مان لو، دشمن کو اگنور کرنا ہی اس کی ہار ہے۔ خبردار میرے بچوں جوانوں، کبھی اپنا دشمن کسی کو نہ ماننا۔ پاکستان میں اہل بیت والوں کا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات۔ اللہ اگر ہاتھیوں کے مقابل فضائل پڑھ رہا ہوں، اللہ اگر ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی بھیج دیتا نا تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو وہ تسلیم کر لیتا۔ لطف تو یہ ہے کہ اتنا قوی ہیکل جانور، اتنا موٹا تازہ موٹی کھال والا جانور، اسے مارنے کے لیے سب سے نحیف و ناتوان جانور آئے۔ وسائل کا وہ انکار نہیں کرتا، وسائل وہ بناتا ہے، وسیلے کو وہ ثابت کرتا ہے۔ اللہ کا نظام بغیر وسائل کے نہیں چلتا۔ ہاتھیوں کو اس نے جانور سے ہی شکست دی ہے، مگر اسباب کو مانا ہے اس نے۔ تو اتنا سا پرندہ میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے، ابابیل میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے، اتنا سا پرندہ، اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس چونچ میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے، اور اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، وہ کنکریاں چھوڑتے تھے اور ہاتھیوں کو جا کے لگتی تھیں، اتنی کنکریاں لگیں کہ ہاتھیوں کی کھال پھٹنے لگی، ہاتھی زخمی ہونے لگے، سواروں کو گرا گرا کر انہی پہ پیر رکھنے لگے۔ قرآن نے آواز دے کر کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ہاتھیوں والوں پر
اصحاب فیل پر ایک طیر بھیجا جس کا نام ابابیل ہے. یہ جو ارسلہ علیہم ہم نے ان پر بھیجا. میرا سوال ہے اتنے بڑے مجمع سے, ان پرندوں کا کوئی ایک کنکر بھی خطا گیا؟ یہ کنکر چھوڑتے تھے جا کے اسی کو لگتا تھا, کوئی دائیں بائیں نہیں گرتا تھا, اس لیے کہ بھیجے ہوئے تھے. بھیجا ہوا جانور بھی ہو تو غلطی نہیں کرتا. یہ مسلمان نبی کو کیسے خطاوار کہہ سکتا؟